میں ابو ہریرہ شاہ ٹیچر گورنمنٹ اسکول کاشچامہ سے آج اپنے 8th کلاس کی بچوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم ٹیکسٹ بک پہ جو ہے اپنے کتاب پہ ہم سوالات یا اسباق وہاں پہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے آپ کا جو گرامر پورشن ہے پیارے بچوں اس پہ بھی ہم نے نظر رکھنی ہے۔ تو آپ جو ہے میقات اول میں ہم جب جائیں گے، ٹرم 1 جو آپ کا سلیبس ہے اس میں آپ یہاں پہ دیکھیے، سب سے پہلے جو آپ کا ہے اس میں معرفہ اور اس میں علم کی قسمیں۔ تو میں نے اس کے لیے ایک جو ہے گرامر کی ٹیکسٹ بک کہیں سے جو ہے یہ اویلیبل کی ہے، اس پہ آپ دیکھیں۔ یہ پیارے بچوں ہمارا جو سلیبس میں پہلا ہے گرامر کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے اس میں معرفہ کی قسمیں۔ آپ یہاں آ جائیے، آپ اس پہ میں نے سوچا تھا صرف ویڈیو اس کے پہ آپ کو فوٹوگراف اٹھا کے ڈالوں، وہ کافی نہیں ہے، تھوڑا وقت لگے گا، اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مختصر وقت میں۔ اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول۔ اب اس میں علم کیا ہے؟ اس میں علم وہ خاص نام ہے جس نام سے کوئی شخص، جگہ یا چیز مشہور ہو، ٹھیک ہے نا، جس نام سے کوئی شخص، جگہ یا چیز مشہور ہو۔ مثلا اورنگزیب کشمیر احمد یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، مقبول 10ویں میں ترقی پا گیا، سری نگر کشمیر کا دارالخلافہ ہے، ہمالیہ سب سے اونچا پہاڑ ہے، وغیرہ۔ تو یہ آپ دیکھیں گے، ہم نے ہمالیہ پہاڑ تو بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں کہا ہمالیہ کو اب جب ہم نے بیان کیا تو اب جو ہے پیارے بچوں سے کیا ہوا کہ یہ جگہ ہمالیہ مشہور ہو گیا، یہ پہاڑ مشہور ہو گیا۔ اب ہم اس میں ضمیر پہ آتے ہیں۔ اس میں ضمیر کیا ہے؟ اس میں ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی بھی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے۔ مثلا رشید نے خورشید کو دیکھا، وہ دھوپ میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے۔ احمد آیا، اس نے سیب لائے، وہ بولا یہ آم تم کھاؤ۔ ان جملوں میں وہ، اس، یہ، تم وغیرہ ایسے کلمے ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہوئے، ٹھیک ہے۔ پس وہ کلمے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوں ضمیر کہلاتے ہیں۔ یہ ہے اس میں ضمیر، کہ اصل میں تو نام ہم نے احمد آیا، اس نے سیب لائے، اب ہم نے لکھا ہے احمد آیا، اب یہ نہیں کہا کہ احمد نے سیب لائے، احمد آیا اس نے، اب ہم نے احمد کی جگہ اس کو استعمال کیا۔ یہ ایسے کلمے، ایسے الفاظ جو ہم کسی اسم کی جگہ استعمال کریں، اسم کے بدلے میں استعمال کریں، ان کو اس میں ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ہم تیسرا جو ہے اس میں اشارہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثلا یہ کوٹ میرا ہے، وہ کتاب آپ کی ہے، یہ لڑکیاں معراج ماڈل اسکول میں پڑھتی ہیں، وہ منیر صاحب میرے محسن ہیں۔ اب ان جملوں میں یہ، وہ وغیرہ کلمے ناموں سے پہلے ہیں اور یہ وہ بطور اشارہ کے استعمال کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ، وہ وغیرہ اس میں اشارہ ہوا نا، اس میں اشارہ ہوا، یہ لڑکیاں ہے نا، ہاں یہ کوٹ میرا ہے، وہ کتاب آپ کی ہے۔ تو کتاب ہم نے کہا، لیکن وہ اس سے پہلے جو اشارہ ہم نے کسی اسم سے پہلے جو ہم یہ لفظ لگاتے ہیں اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوٹ، جس چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشاز الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آ جائیں یہاں پہ، یہ چوتھا اور آخری جو ہے، آخری قسم ہے اس میں معرفہ کی۔ اس میں موصول وہ اسم ہے کہ اس کے ساتھ ایک جملہ ہوتا ہے اور جب تک اس کے ساتھ دوسرا جملہ نہ ہو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ مثلا جو کوئی بھی آتا ہے چائے پانی پی کر ہی جاتا ہے، 2 جملے دیکھو، جو کوئی بھی آتا ہے یہ بھی تو جملہ ہو گیا، اتنا ایک جملہ ہے، جو کوئی بھی آتا ہے، لیکن معنی مکمل نہیں ہوا۔ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چائے پانی پی کر جاتا ہے، اب یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ تو اس میں موصول ایسے اسم کو کہتے ہیں، ایسے جہاں جو ہے ایک جملہ دوسرے جملے کے ساتھ جڑے تب بات مکمل ہوتی ہے۔ جو کچھ آپ نے کہا درست کہا، جو کچھ آپ نے کہا، ایک جملہ درست کہا، ٹھیک ہے، جو کچھ آپ نے کہا درست ہے، اب یہ درست ہے دوسرا جملہ لگانے سے یہ مکمل ہو گیا۔ اس طرح سے جو ہی وہ یہاں آیا میں نے اسے اسکول بھیج دیا، ٹھیک ہے بچوں۔ اب یہاں دیکھیے اوپر کے جملوں میں جو کوئی، جو کچھ، جو ہی ایسے کلمے ہیں جو کہ ناتمام ہیں جب تک ان کے ساتھ ایک اور جملہ نہ ملایا جائے، مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ جو جملہ موصول کے بعد آتا ہے اس کو صلہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس طرح سے ہمارے یہ اس میں معرفہ کی 4 قسمیں اور ان کی مثالوں کو ہم نے آج سمجھا۔ اس کو آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کریں گے، انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا، آپ یہ دیکھ لیں۔ اس میں معرفہ کی 4 قسمیں، اور جو ہے چوتھی قسم اس کی یہاں پہ یہ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی کلاس میں ہم اگلے ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔